اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے 3 الفاظ اسلام، ایمان اور معیار کی بات کروں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ قرآن شریف کی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا ہم بعد میں جا کے ذکر کریں گے، پہلے دیکھ لیتے ہیں اسلام، ایمان اور معیار۔ اسلام اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے، یہ ابتدا ہے۔ جو کلمہ شہادت کے پڑھنے سے ایک آدمی مسلمانوں کے درمیان شامل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس بات کا یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی مسلمان میں رجسٹریشن ہو جاتی ہے، تو وہ مسلمان کہلانے لگ جاتا ہے۔ اس کو ایک ایسی مثال سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے سکول میں بچے جب داخل ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کہلانے لگتے ہیں۔ یہی بات جب ایک آدمی کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے، توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہلانے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ ابتدائی درجہ ہے۔ جس طرح کے سکولوں میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف امتحانات ہوتے ہیں، مختلف سلسلے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جب ایک آدمی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف مدارس شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف فرائض ادا کرنا ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جب وہ ان پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا تو اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ ماننا اور جاننا 2 لفظ ایسے ہیں جو بڑی اچھی طرح سے اسلام، مسلمان اور مومن کے فرق کو بیان کرتے ہیں اور ان کی اچھی طرح سے تشریح کر دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کا، رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جاننے، احکام اسلام کو جاننے کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ مومن کے درجے میں آ جاتا ہے۔ ایمان کے بارے میں فقہی کتابوں میں ایک بحث چلتی ہے، ایمان بڑھتا ہے یا برابر رہتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا۔ یہ ایک تضاد نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو حل کیا گیا، اس پہ کوشش کی گئی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ایمان کا پہلا درجہ ہے تو وہ نہیں بڑھتا، اس پر عمل کرنے سے، اس کے مطابق چلنے سے آہستہ آہستہ اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایمان کے مضبوط ہونے کو ہی ایمان کا بڑھنا کہتا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ایک درخت ہے، جب اس کو بویا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس پر پھول آتے ہیں، اس پر پھل لگتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ درخت یہ ایک مسلمان ہے اور اس کا پھل آنا یہ اس کا مومن ہونا ہے، لیکن معیار باقی رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ درخت پر لگے ہوئے سارے پھل برابر نہیں ہوتے ہیں، کوئی صاف ہوتے ہیں، اچھی ہوتے ہیں، کسی میں کوئی نقص ہوتا ہے، اور ان کو جب علیحدہ علیحدہ کر کے ان کی کیٹیگریز کر لی جاتی ہیں تو وہ ان کا معیار بن جاتا ہے۔ ایمان کا معیار ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو حساب کتاب کے بعد اس کی جزا دینا ہے۔ جب جزا دینے کا وقت آئے گا تو معیار کا دیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کو بلند سے بلند تر رکھنا چاہیے، خدا تعالیٰ کی صفات و اقدار پر حتمی ایمان رکھنا چاہیے، اور ان میں کسی قسم کے تردد کی بات نہیں آنے دینی چاہیے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ہے، کسی سے میں نے سنی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کسی آدمی سے، کوئی اس کا کام تھا، اس کے بارے میں پوچھا
تو اس کا کیا ہوا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور وہ کام جلد ہو جائے گا۔ پیر نصیر الدین نصیب نے فرمایا، اوہ تم نے کفر کا کلمہ بول دیا، توبہ کرو اور دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں نے ایسا کون سا کلمہ کفر بول دیا ہے؟ تو پیر نصیر الدین صاحب نے فرمایا، یہ ہم اپنے لوگوں میں، اپنے آپ میں، جب آپس میں ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں امید کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے تو وہاں ایمان بولتے ہیں۔ یہ بہت اچھا جملہ تھا جو مجھے بہت پسند آیا اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ یعنی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں ایمان کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف لوگ۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، یہی بات کہنے والے بیوقوف ہیں اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معیار ہمیں دیا کہ لوگوں کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ، یعنی کہ سواد اعظم جس پر امت کی اکثریت ہوگی وہی ہمارا ایمان کامل کا سبب ہوگا، وہی باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہوں گی اور انہی پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ معیار جس کا میں نے 3 الفاظ میں ذکر کیا تھا، اسلام، ایمان اور معیار۔ یعنی اسلام تو مسلمانوں کے جماعت میں داخل ہونے کا نام ہے، اور ایمان ان احکامات و فرائض کا ادا کرتے ہوئے اس بلند مقام پر پہنچنا، اور معیار اس کی تقسیم، ایک ایسا نمونہ جس پر کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، وہ معیار کہلاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہی تھی میری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید ہے کہ آپ کو ان تینوں الفاظ کا فرق جاننے میں کافی مدد ملی ہوگی، یعنی اسلام، ایمان اور معیار میں کیا فرق ہے۔ اللہ حافظ۔